الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين حمد و صلات کے بعد میرے بہت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ عز و جل کا فضل ہے کہ ہم آج جس صحابی کریم کی ہم نشان سننی ہے وہ صحابی وہ ہیں جن کے گھر دو جہاں کے سردار خود دلہا بن کے گئے۔ آج ہم نے اس صحابی کی شان سننی ہے جس کو رسول اللہ نے کاتب وحی بنایا، اور آج ہم نے اس صحابی کی شان سننی ہے جن کے نام کا معنی ہے بلند آواز، اور آج ہم نے اس صحابی کی شان سننی ہے جو صحابی ہم مومنوں کے ماموں لگتے ہیں رشتے میں۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑی سی کو کم کر دیجئے، ان کی ہم نے انشاءاللہ آج شان سننی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 22 رجب المرجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک ہے، اور ہم اہل سنت ہیں، ہم تمام انبیاء سے، تمام صحابہ کرام سے، تمام اہل بیت سے، تمام اولیاء اعظام سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ ان نے بڑا اچھا نعرہ لگوایا، جس کے دل میں معاویہ کا پیار نہیں اس کے قدموں کا اعتبار نہیں۔ کلمے دا قدمے دا کیا کلمے دا میں آکھتے قدمے دا گلنا دعائیں چنگیاں ہیں، صحیح ہے کہ اگر اس کے دل میں جناب معاویہ کا پیار نہیں، اس کے کلموں کا اعتبار نہیں، یا اس کے قدموں کا اعتبار نہیں، کیونکہ قدم کی اس کے دین میں پختہ تو نہیں ہے نا، کیونکہ رب تعالیٰ نے یہ میرا جو واعظ و نصیحت ہے یہ توجہ والا ہے، تھوڑی مشکل باتیں ہوں گی ضرور، کیوں؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو حضرت معاویہ کے دشمن بنتے ہیں ہم نے ان سے بچ کے رہنا ہے۔ ایسا تو نہ ہو اگر آپ کو پتہ چل جائے کوئی میرے بھائی کا دشمن ہے آپ اس سے دوستی قطعاً ہی نہیں کریں گے، بالکل، اور اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے بھائی کا دوست ہے یا دشمن ہے پھر تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، پھر ہو سکتا ہے آپ اسے دوستی کر لیں اور بعد میں پتہ چلے جناب یہ تو آپ کے بھائی کا دشمن ہے جس کو آپ نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ لوگ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر معاویہ کے والد مکرم سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ صحابی نہیں۔ وجہ ایک چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ حضرت معاویہ نے جنگ کی تھی مولا علی سے، کیا کی تھی؟ مولا علی سے، لہٰذا انہوں نے کی مولا علی سے جنگ، اس لیے ہم اب معاویہ سے جنگ کریں گے۔ اس کی سادہ سی دلیل ہے، حضرت امیر معاویہ کیا ہیں؟ صحابی، مولا علی بھی کیا ہیں؟ صحابی۔ لفظ صحابیت میں دونوں برابر ہیں، لفظ صحابیت میں کیا ہے؟ دونوں برابر۔ اب ہماری تقریر کا مشکل مرحلہ شروع ہوا، توجہ خیز بات ہے۔
حضرت مولا علی بھی کیا ہیں؟ صحابی. حضرت امیر معاویہ بھی کیا ہیں؟ صحابی. جناب صدیق سے لے کر حضور کے آخری صحابی تک لفظ صحابی میں سارے صحابہ برابر ہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اس میں کوئی شک نہیں. وہ اور بات ہے کسی کا مقام بلند، کسی کا اس کے بعد، کسی کا اس کے بعد. ہم اس میں ایسا نہیں کبھی بھی کہہ سکتے کسی صحابی کا مقام اوپر تو کسی کا تھلے. یہ ہمیں اجازت نہیں ہے، یاد رکھنا. کیوں؟ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اگر تم دنیا میں سب سونا چاندی جواہرات موتی سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور میرا صحابی ایک چھوارا اٹھا کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، فرمایا لوگوں خیال کرو تمہارا جو سونا چاندی ہے وہ بعد میں ہے، وہ اعلیٰ نہیں، میرے صحابی کا ایک چھوارا اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. تو ان صحابہ میں جناب امیر معاویہ بھی شامل ہے. اور جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا اس جگہ پر جناب امیر معاویہ بھی شامل ہے. دشمن امیر معاویہ کبھی بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا. اگر اس بات کا انکار کرتا ہے سیدھا سیدھا قرآن کا انکار کرتا ہے. جو بندہ قرآن کی نصیحت کا انکار کرتا ہے وہ بندہ دار اسلام سے خارج کافر اور مرتد ہو جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، توجہ خیز بات ہے، فرمایا اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو سب کے سب کیا پا گئے؟ کامیابی پا گئے. مفسرین فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، اس سے مراد اولئکا یہی لوگ یعنی تمام کے تمام لوگ، فرمایا اس سے مراد اور مفلحون واؤن ما قبل مفتوح ما قبل مضموم، اور یہ علماء صرف نحوی کا قاعدہ ہے جہاں واؤن ما قبل مضموم ہے وہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے اور یہ دنیا کا قاعدہ ہوتا ہے. جس جگہ جمع ہوتی ہے آپ اور ہم سارے جمع ہیں، اس سے کوئی خارج نہیں، ہم کیا ہیں؟ جمع ہیں. تو جہاں جمع بولی جائے وہاں پر سارے لوگ شریک ہوتے ہیں. تو یہ رب نے یہ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ وہ ہیں جو سب کے سب کامیابی پا گئے. اور سب سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام. تو جناب امیر معاویہ بھی صحابی، جناب ابو سفیان بھی صحابی. اس سے ثابت ہوتا ہے ارے لوگوں کی کیا سننی، میرا رب خود فرماتا ہے جہاں پر صدیق کامیاب ہو گئے جناب عمر بھی کامیاب ہو گئے، عثمان بھی فلاح پا گئے، علی بھی فلاح پا گئے، حسن و حسین بھی فلاح پا گئے. لوگوں خبردار میرے معاویہ اور سفیان کے بارے میں کہیں نہ سوچنا، جہاں تمام صحابہ فلاح پا گئے وہاں پر امیر معاویہ اور ابو سفیان بھی فلاح پا گئے. اللہ دے بندے صحابہ دی گل آوے تے میں کہنا بندہ جمپ لا کے نعرہ لاوے تے تواڈے ہاتھ نہیں چلدے، کوئی ملتان کو برابر ہی پیوندی اٹھے کر کے بیٹھو کتے کے ڈھول وجا ہونے اوتے نچسو اوتھے تے آرام ہی نہیں آندے انج لگے کھڑے رہندے ہو. او یار صحابہ کی شان دے پہرا دینے والے بنو. حضور صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پہ پہرا دیا. ایک بات دلیل قرآن کی، دوسری دلیل سنیے. میرے رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مزے دی گل ہے ساڈے بندیاں نوں آیت بھی یاد ہو گئی، بچے ہی بول رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رب نے قرآن میں 3 مرتبہ فرمایا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 3 مرتبہ تو میں نے پڑھا، 3 مرتبہ فرمایا اور کوئی بھی نہ یاد رہے. 30 پارے میں یہ لفظ ہے، سورہ بشرہ میں ہے اور 11ویں پارے کے شروع میں بھی ہے، دوسرے رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے. اب میرے رب نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم. رضی اللہ، رضیہ فعل ہے، لفظ اللہ فاعل ہے، ترجمہ یہ ہوگا اللہ راضی ہو گیا، فعل ماضی ہے. توجہ خیز بات ہے، رضیہ فعل ماضی ہے. علماء بیٹھے حضور متخصص ہے، پوچھ سکتے ہیں آپ ان سے، حضور آپ کو تھرٹیکیشن دیں گے. رضیہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی کی تری سکول والوں سے پوچھ لو. کہتے ہیں کسی کام کا کرنا ہونا سہنا زمانے ماضی میں پایا جائے. اول تو سکول ہی پڑھا. کیا فرمایا؟ کسی کام کا ہونا سہنا کرنا زمانے ماضی میں پایا جائے. اور رضیہ فعل ماضی ہے، سیدھا واحد مذکر غائب ہے، آگے لفظ اللہ اس میں فاعل ہے، اس کا معنی ہوگا اللہ راضی ہو گیا.
اللہ راضی ہو گیا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے، یہ مراد نہیں ہے، اس سے یہ مراد بھی نہیں ہے کہ اللہ راضی ہوگا، یہ مراد بھی نہیں ہے۔ توجہ خیز بات، کیا معنی ہے؟ اللہ راضی ہو گیا، سبحان اللہ، اللہ راضی ہو گیا، راضی اللہ کیسے راضی ہو گیا؟ ان ہم، کن سے؟ ان ہم، ہوا ہما ہم، زمین مرفوع منفصل، ہم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم جمع کی ضمیر ہے، ہم کس کی ضمیر ہے؟ جمع کی، جمع میں سارے آ جاتے ہیں۔ بے شک، رضی اللہ عنہ مکمل، آگے فرمایا وارادو، وا کا معنی اور ردو کا معنی کیا ہے؟ ردو کا پتہ ہے معنی کیا ہے؟ اور میرے بھائی ردو کا معنی یہ ہے واو الف ما قبل مضموم، یہ بھی جمع کی علامت ہے، اور رضیا رضیا رضیو، اب اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم واردوان، جمع کا صیغہ ہے، انہو آگے واحد کی ضمیر ہے، انہو، ان سے ہو وہ، اب وہ سے کیا مراد ہے؟ جو ہو ضمیر اللہ نے واحد لائی، اس سے مراد یہ راضی رسول اللہ سے اللہ کی طرف ہے، اللہ بھی واحد، ضمیر بھی واحد، انہم کی ہم ضمیر بھی جمع، واردو بھی جمع، اللہ نے فرمایا کس سے؟ قرآن کے مخاطب حضور ہیں، میرے رب نے حضور سے فرمایا اے حضور رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، واردو ان، وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ پہلا لفظ میرا سمجھیے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، کن سے راضی ہو گیا؟ زمانہ ماضی ہے، اللہ بعد میں بھی پہلے راضی ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں انہم سے مراد کیا ہے؟ سارے صحابہ کرام ہیں۔ اے جناب، اللہ جن سے ازل میں راضی ہو گیا، وہ صدیق بھی ہیں، وہ عمر بھی ہیں، وہ عثمان بھی ہیں، وہ علی بھی ہیں، میرے حضور کے تمام صحابہ ہیں، ارے اس میں جناب امیر معاویہ بھی ہیں، جناب سفیان بھی ہیں۔ تو یہ آیت قرآن بتاتی ہے جن سے اللہ پہلے راضی ہو گیا وہ سارے صحابہ ہیں، اور جو صحابہ رب سے راضی ہو گئے وہ بھی سارے صحابہ ہیں جو اس سے راضی ہو گئے۔ اس سے ثابت ہو گئے جن سے اللہ راضی ہو گئے ان میں ابو سفیان امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ میرے بھائی کہاں سے بات کر سکتے ہیں؟ مولوی صاحب کو جب یہ دلیل دینا، مولوی صاحب کہتے ہو امیر معاویہ کا نام نہ لو، یہ بتاؤ رضی اللہ عنہم واردو ان، مولوی صاحب ترجمہ تو کریے، مولوی صاحب کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ مرنا ہے ہن آیت تو پھرنا ہے تو ایمان جانا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اے بندہ ہوئے نا اللہ تعالیٰ ماں فرماوے، اے ڈیڈ وچ درد ہوئے نا، بازو کا ڈکار بھی گندے آنن ساجد درہ، تے بعض اوقات یہ بھی ایک سرچ ہے کہ اگر بندے کے پیٹ میں درد ہو یا حیضہ ہو اسے خواب بھی گندے آتے ہیں۔ بالکل، ہاں یہ حکیموں کی سرچ ہے، ابن سیرین نے لکھا ہے۔ ہاں امام ابن سیرین نے لکھا، حضور فرما رہے جب بندے کے پیٹ میں درد ہو تو خواب بھی غلط آتے ہیں، ڈکار بھی غلط آتے ہیں، اور ڈکار کہاں سے گزرتے ہیں؟ منہ سے۔ بتاؤ ڈکار منہ سے گزرا، منہ خراب ہوگا یا صحیح؟ خراب ہوگا۔ اچھا جیندے واسطے جیندے ڈیڈ وے درد ہوئے صحابہ دے بارے ڈکار صحیح یا غلط؟ قاعدہ پہلے پڑھیے، ڈکار غلط۔ اگر پیٹ میں درد ہو ڈکار غلط، بد ہضمی، ساتھ میں الٹیاں بھی، موشن بھی، کافی مسائل، ڈاکٹر کے انجیکشن بھی، اسے ثابت ہوا جس کے پیٹ میں درد ہو اسے ڈکار بھی غلط، منہ کا ذائقہ بھی خراب، اور منہ کی ڈکار والی ہوا منہ سے گزرنی ہے تو منہ بھی خراب۔ جب ہوا منہ کو لگے یا تو منہ روشن ہوتا ہے یا منہ سیاہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی جب ڈکار آئے گا طبیعت خراب ہوگی، صحابہ کا پیٹ والا درد ہوگا پیٹ میں، تو میرے بھائی جب منہ سے ہوا گندی نکلے گی منہ کو خراب کرے گی تو یاد رکھنا کبھی بھی حسین چہرے والا آدمی معاویہ کا دشمن نہیں ہو سکتا، کیا بات، بے شک، بے شک۔ کیونکہ ہوا گندی نکل سے، اور ادھر تو پیٹ میں درد ہی کوئی نہیں، ادھر تو چہرہ راونا ہی حسین ہے، سبحان اللہ۔ اور جس کے پیٹ میں درد ہوگا یہ گندی ہوا باہر نکلے گی اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، اور یہ چہرہ سیاہ اس کو اچانک لے ڈوبے گا۔ میرے بھائی ایک کامن نقطہ یاد رکھیے، صحابی کی تعریف یہ ہے، صحابی کی کیا تعریف ہے؟ چلو تو نقطہ سناوا، لوگ کہنا یار گل سن، حضرت علی کی گود میں، اوپر سے شروع کرتے ہیں، حضرت صدیق کی گود میں
حضور 3 دن رات سوئے، لہذا صدیق کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، ایسے ہے، مان لیا۔ اچھا جناب علی کی گود میں حضور عصر سے مغرب سر رکھا، لہذا جناب علی کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اچھا سمجھو، یعنی کہ حضور نے جس کو اپنے ساتھ بٹھایا اس کے برابر کوئی نہیں، جس کی گودی میں حضور سوئے اس کے برابر بھی کوئی نہیں، جس کی اپنی گودی میں جسے سلایا اس کے برابر بھی کوئی نہیں، جس کے گھر حضور گئے اس کے برابر بھی کوئی نہیں۔ ارے جناب امیر معاویہ کو 2 نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک پہلی یہ، جس جگہ حضور میرے دادا حضور پیر صاحب دامن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، فرمایا میرے حضور کی شان یہ ہے، پہلے انبیاء کو اللہ نے جو کتابیں دی، فرمایا خذل کتاب، یہ لیجئے کتاب، جو کتاب ملی کیسے، فرمایا یہ لیجئے کتاب ایک ہی مرتبہ، فرمایا نہیں، تب تمہارے میرے حبیب کی باری ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، فرمایا حضور مکے میں قرآن مکے میں، جبریل بھی مکے میں، حضور مدینے کی گلی میں، جبریل بھی مدینے کی گلی میں، قرآن بھی مدینے کی گلی میں، فرمایا حضور بستر پر، جبریل بھی بستر پر، قرآن بھی بستر پر، حضور بازار میں، جبریل بھی بازار میں، قرآن بھی بازار میں، حضور بازار میں، قرآن بھی بازار میں، جبریل بھی بازار میں، فرمایا حضور جس جس جگہ پہ گئے جبریل بھی وہاں گیا، قرآن بھی وہیں گیا۔ مجھے یہ بتائیے اللہ تعالی نے حضور پر قرآن ایسے نازل کیا، حضور اٹھے تو آیت نازل، حضور بیٹھے تو آیت نازل، حضور چلے تو آیت نازل، لا اقسم بہذا البلد، حضور کے قدموں والی وہ چار ہے۔ مجھے یہ بتائیے حضور کی چار پر قرآن نازل ہوتا ہے، حضور اسی چار کو جس جگہ لے کے جاتی ہے قرآن نازل ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے جب اسی چار کو حضور جناب امیر معاویہ کے ویڈیو لے کے اس ویلے قرآن نازل ہو گئے۔ بلا گل سن، دنیا نال پنگا لمنا سوکھا نہیں، اللہ دا فضل ہے۔ تو جناب امیر معاویہ بڑی عظیم شان کے مالک ہیں۔ میں نے 2 نسبتیں بیان کی ہیں، جناب امیر معاویہ کو 2 نسبتیں حاصل ہیں۔ پہلی کون سی کہ حضور دلہا بن کے امیر معاویہ کے گھر گئے، اور یہ یاد رکھو جناب امیر معاویہ کی جو بہن محترمہ سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون نام بتاؤ مجھے، ام حبیبہ کون، ام حبیبہ کون، ام کن کی بہن ہے، حضرت امیر معاویہ کی بیٹی کن کی ہے، ابو سفیان کی، جی بیٹی کن کی ہے، ابو سفیان۔ حضرت امیر معاویہ کو 2 نسبتیں حاصل ہیں، وہ کیسی؟ حضور نے جس کو اپنے ساتھ بٹھایا ویسے وہ برکت والا تو ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں حضور نے 3 دن صدیق کی گود میں آرام فرمایا، صدیق کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور جناب مولا علی شیر خدا کی گود میں عصر سے مغرب آرام فرمایا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ حسن حسین کو اپنے لب کے سوائے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایوب انصاری کے گھر جلوہ فروز ہوئے، برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس نے 10 سال خدمت کی، برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور نے جس صحابی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور بار بار یہ فرمایا بتا تو صحیح کیا لکھا ہے، بتا تو صحیح کیا لکھا ہے، میں نے کہا پھر امیر معاویہ بھی کاتب وحی ہے، ان کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، پھر ان کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، ان کو بھی اللہ نے شان عطا فرمایا۔ ایک باری جناب حضرت امیر معاویہ دے والد محترم ابو سفیان نے ارشاد فرمایا، حضور دی بارگاہ مقدسہ معطرج عرض کی، فرمایا حضور میرا دل آدھا ہے، میرا دل چاہتا ہے، کو میری کچھ خواہش ہے۔ حضور نے فرمایا اے ابو سفیان بتائیں۔ اچھا مزے کی بات تمہیں ایک سناؤں، یہ کہتے ہیں یزید کس کا بیٹا تھا؟ معاویہ کا، بھول گئے، یزید کس کا بیٹا تھا؟ اب لوگ امیر معاویہ کو اس لیے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بات یہ ہے
کہ یزید نے امام حسین کا سر قلم کیا. توجہ سے سنو, یزید نے کیا کیا؟ امام حسین کا سر قلم کیا. تو اس لیے یہ امیر معاویہ اپنے بیٹے کو یہی کہہ کے کہتے ہیں. اچھا, جو بندہ یہ بات کہے نا اسے آسانی کی درس دینا, اسے کہنا بھائی ناراضگی کی بات نہیں. کیا یہ بتا تو اپنے بیٹے کو یہ کہے گا پتر چوری کر کے آ؟ اچھا, کیا یہ کہے گا بیٹا جا قتل کر کے آ؟ جی کیوں؟ مولوی صاحب تو بیٹے کو کہنے کے لیے اتنا بھی تیار نہیں ہے بیٹا قتل کر کے آ. ہمیں سے کوئی یہ کہے گا, بتاؤ ہمیں سے کسی کے باپ نے کہا بیٹا جا قتل کر کے آ؟ مجھے یہ بتاؤ, جو بندہ سیدنا میرے معاویہ کے بارے میں بات کرے سب کو شرم کر, منہ کو کنٹرول کر. کیا تو کہتا ہے بیٹے کو قتل کر کے آ یا چوری کر کے آ؟ کہے گا میں تو نہیں کہتا. کہ عقل نو ہاتھ لا, 1444 سال گزر گئے. 1444 سال کے بعد مولوی صاحب, پیر صاحب, شیخ الحدیث صاحب جتنا بڑا علامہ فاما ہے اور جو دکاندار ہے جو بھی کام کرتا ہے اتنا بڑا عقل مند ہے, یہ اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہتا کہ بیٹا جا کے قتل کر کے آ. مجھے یہ بتاؤ وہ امیر معاویہ جو صبح بھی حضور کا چہرہ دیکھتے شام کو بھی حضور کا چہرہ دیکھتے, ساتھ بیٹھے وہی بھی لکھتے, وہی کیا ہوتی قرآن بھی لکھتے, حدیث بھی لکھتے, احکام بھی لکھتے. ارے تم نے تعلیمات رسول سنی ہے 1400 سال بعد, تم اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہہ سکتے بیٹا قتل کر کے آ. جنہوں نے صبح شام حضور کا دیدار کیا ہے کیا کبھی وہ کہہ سکتے ہیں بیٹا قتل کر دیا؟ مولوی صاحب کو خدا کا خوف کر یار, یہ تو باپ کا خرچ ہے نہیں کہ باپ بیٹے کو یہ کہ بیٹا قتل کر کے آ. تو کیا ایک صحابی رسول یہی کر دیتے بیٹے کو جا حسین کا سر قلم کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ؟ میرے بھائی یہ عام عقائد نہیں ہے, حقیقت کی بات ہے. اور ہر مولوی بیٹھ کے یوں بیان نہیں کرتا. سننے کے لیے تسا مسیحتے وچ نہیں بولتے بندے, ہاں جڑا بولنے پھر کنڈا ہی کھولنا پینا ہے. ساڈے کولوں کوئی بندے آوے نے اپا طبیعت سیٹ کر کے گھر بھیجے نو, چاہ پی لے نو, مسئلہ دسے نو, گھر پوچھے نو. ہاں اللہ دے بندے یہ خیال رکھنا چاہیے. آپ سے اگر گلی میں کوئی بندہ بات کرتا ہے جناب میرے معاویہ نعوذ باللہ, لوگ اتنا بڑے جرحی ہو گئے, اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے, اتنا کہہ دیتے ہیں کہ میرے معاویہ جہنمی ہے. بتاؤ, اور ہماری کیا عادت ہے ہم ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں. لا حول ولا قوت. میرے بھائی اگر کسی صحابی کی توہین پہ آپ نے خدا کی قسم سر بھی ہلا دیا نا, آپ نے اپنے ایمان کو ڈھا دیا. ایمان کیا کوئی بھی گلی میں شور کرتا ہے یہ ہے وہ ہے, اسے کو میرے بھائی دیکھو میں یار طالب علم ہوں, میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں, اسا اپنی مسیتی مولوی رکھیا ہوئے, اسی انہوں روٹی واسطے کو نہیں رکھیا, اسا انہوں کوئی جفی پپی واسطے کو نہیں رکھیا, اسا انہوں ہاتھ چمن واسطے کو نہیں رکھیا, اسا انہوں رکھیا سانو دین سمجھا سی, آپ پھر جو کٹھے سمجھنے دین. بندہ آیا کہ نا ساڈے طالب علم نو آدے کہندے میں تواڈے قاری صاحب کو مسئلہ پوچھا تے انہوں نہیں آیا. اس کے مولوی صاحب سمجھ سوچ کے بول, جھوٹ نہ بول. کیڑا مسئلہ ہے؟ کہنے میں پوچھا حضور کو علم غیب ہے یا کہنا, کہنے تواڈے قاری صاحب نو نہیں آیا. اس کے واقع نہیں آیا, کہنے نہیں آیا. کہنے اچھا یہ قاری شبان صاحب ہاتھ میں نو دیو نا. اس بچے تو مرچا پکڑے, کہنے آ قاری بیٹھا ہے ہن جل کے پوچھ دے استاد کو آیا یا نہیں آیا. کہنے نہیں میرے گھر مہمان آئے ہیں. کہنے کیوں مہمان آئے ہیں, صبر تے کرنا تھوڑی. نے کہا آ چلتے ہیں, یہ عقل مندی ہے. نے کہا بھائی پریشان ہو, بندہ بھی بد مذہب تھا. اس نے کہا آ چلتے ہیں. اگر میرے سامنے شاہ صاحب کو جواب نہیں آیا, خدا کی قسم تو مسجد کہتا ہے میں نور مصطفیٰ کی 4 نمبر گلی سے بھی نہیں گزروں گا. کہنے بندہ پھر روزانہ آتا ہے میں نے کیویں کر دیں تو وہ ہے کاٹو. وہ دین سمجھانے کا بھی ایک طریقہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم گلی میں شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے سر پہ پگڑی ہوتی ہے, سر پہ امامہ ہوتا ہے, ہم ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں ہم شاہ صاحب کے مرید ہیں. تو کیا لوگ تو یہی کہیں شاہ صاحب نے یہ تربیت کی ہے کہ نہ بڑا دیکھو نہ چھوٹا دیکھو, پڑھ جاؤ. میرے طلباء بیٹھے ہیں یہاں پر, میرے محترم بزرگ بیٹھے ہیں, سب آپ بیٹھے ہیں. آپ سادات کی محبت کا دم بھرتے ہیں. الحمدللہ آپ دم بھرتے ہیں تو ہم بھی آپ کی محبت کا دم بھرتے ہیں. کوئی پریشانی کی بات نہیں, کوئی بھی شور کرے اس سے جھگڑنا نہیں.
اسے مسجد میں لے کے आओ मेरे भाई, आओ कारी साहब से चल के इकट्ठे पूछ लेते हैं, कोई झगड़े की भला कोई बात है. ये एक बड़ा आसान हल है. मेरे पास दलाइल और भी बहुत ज्यादा थे, पर जितना हो गए अल्लाह ताला इनको कबूल और मंजूर फरमाए. चलो एक दलील और भी सुन लो कुरान दे. मेरे रब फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना. मजे दी गल देखो, उलाइका हुमुल मुफलिहून. मुफलिहून सीगा जमा, सीगा केड़ा जमा. रदियल्लाहु अन्हुम, हम ज़मीर जमा, वारदू जमा. रब ने सहाबा के लिए जो भी आयातें लाई, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, कुल ये भी सीगा जमा, कुल भी लफ्ज जमा. ए मेरे रब ने सबको ये बता दिया, खबरदार मेरे किसी सहाबी के बारे में न सोचना, ये कामयाब है तो सारे हैं, जन्नती हैं तो सारे हैं, मुझसे राजी हैं तो सारे हैं, मैं सबसे राजी हूं तो सारों से राजी हूं. इसलिए हम नारा लगाते हैं हर साहबी नबी जन्नती जन्नती. ये नारा किसी और जा तो नहीं, ये नारा कुरान तो है. तो मेरे रब ने फरमाया कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, और हमने क्या किया, तमाम के साथ नेकी का इरादा किया. उलमा फरमाते हैं अल हुस्ना का माना है जन्नत. अल हुस्ना का माना क्या है, जन्नत. फरमाया अल्लाह ने सहाबा तमाम के साथ जन्नत का इरादा किया. और सैयद आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान मुजद्दिदुद्दीन मिल्लत, सलाम हो आपकी तुरबत पर. हम ऐसे नहीं पढ़ते डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयद आला हजरत अल्लाह दे बंदे सैयद आला हजरत को कहीं कोई गाल की आप पूरी किताब लिख छोड़ी, बंदे अजर तक उन्हें जवाब लबदे बदन. अड्डे शेख सी अड्डे 150 300 दलीलां दे छोड़ते सी. अल्लाह ताला ने इतना इल्म अता फरमाया. आपने फरमाया हम आले सुन्नत के एक अकीदा है, खबरदार याद रखिए, हम जो अपने आप को रज़वी कहते हैं सैयद आला हजरत को कहते हैं. हम आले सुन्नत के पास जो इल्म का फैजान है, या हमारे आस्थाना आले असजादिया बुखारिया पर जो फैजान इल्म है, वो सैयद आला हजरत के घराने का इल्म है, हमारे सैयद आला हजरत का इल्म है. खबरदार हम सैयद आला हजरत के पीछे हमारी आंखें बंद, बस और कुछ हो भी नहीं सकता. तो आपने फरमाया वो बंदा जो तमाम साहबा में से किसी एक साहबी के साथ भी बुग़्ज़ रखे या बुरा कहे, फरमाया उनको जहन्नमी नहीं चासे ना. फरमाया जेरा गुनाह करे वो भी जहन्नमी, जेरा साहबा नु गल करे वो भी जहन्नमी. सौदा वारे दा तो नहीं ना, उस चोरी की थी वो भी जहन्नमी, इस साहबा दी शान ने चोरी की थी ये भी जहन्नमी. फरमाया नहीं सानू कबूल नहीं सुनिया नु, क्योंकि साडा सीना मोहब्बत साहबा नाल भरिया होए. फरमाया जेरा करे गुनाह ओ ते सी जहन्नमी, ते जेरा करे साहबा दी शान विच कमी और सिर्फ जहन्नमी नहीं बल्कि जहन्नम के कूदों में से भी कूदता है. बेशक. फरमाया हम उन्हें सौदा ऐ नहीं देने, थोड़ा बधा के सौदा चल मड़ा यार रज के खा फिर. हाँ तो ख्याल रखिए, आप अगर अपने मोहब्बत का दम भरते हैं, हम पीरों के पल्ले से पकड़े हुए हैं, आप में से अक्सरियत अहबाब हमारे बैत भी हैं, तो खुदा के वास्ते वो मुरीद जिसके बारे में मैनू पता चलिया ओदे कायदे डगमग मैं लतेशन कर देगा सिटी भी रहो. इस विच कोई रिलीफ की बात ही नहीं है. ला माफी यल्ला हाजी ला माफी. हाँ कहने नहीं छुड़ते यल्ला यल्ला हाजी, तुसी भी याद करो कहने यल्ला तुसी सारे मैं कल्ला. नारे तकबीर.